بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیا دن نئی خبر میں خوش آمدید۔ ناظرین، ایران کے صدارتی انتخابات، پوری دنیا کی نظریں ایران پر۔ ایران میں اب خالص قسم کا اسلامی نظام نافذ ہونے جا رہا ہے، مغربی کلچر کا بالکل خاتمہ ہونے کے قریب۔ سخت گیر نظریات کے حامل عدلیہ کے سربراہ ابراہیم رئیسی صدر کی دوڑ میں سب سے آگے، جو اگست میں صدارت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ آج آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں کہ ایران کے نئے منتخب ہونے والے صدر کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کن نظریات کے حامل ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ کیسے معاملات طے کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم رئیسی کا اسرائیل فلسطین معاملے پر کیا موقف ہے، وہ اب کس طرح فلسطین کے معاملے کو لے کر چلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایران کے نظام کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، ایران میں ہونے والے انتخابات میں 600 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، ان میں سے 40 خواتین بھی شامل تھیں۔ ان سب کاغذات کی جانچ پڑتال ایران کی گارڈین کونسل کرتی ہے، جسے ہم عام الفاظ میں الیکشن کمیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس گارڈین کونسل میں ایران کے بڑے تھنک ٹینک شامل ہوتے ہیں، جن میں ججز اور مذہبی رہنما شامل ہوتے ہیں۔ اس پوری کونسل کے 12 ایکٹیو ممبر ہوتے ہیں۔ اس گارڈین کونسل نے 600 امیدواروں میں سے صرف 7 امیدواروں کو ہی سلیکٹ کیا۔ ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ گارڈین کونسل ایک غیر منتخب ادارہ ہے جو امیدواروں کی اہلیت کا فیصلہ کرتا ہے۔ ان میں سے 3 امیدواروں نے انتخابات سے قبل اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ اس طرح کے عمل کے بعد کچھ سیاسی مخالفین اور اصلاحات کے خواہش مندوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ ان صدارتی انتخابات میں ٹرن آؤٹ 50% سے بھی کم رہا۔ اس کے بعد ایرانی الیکشن کے نگران پولنگ کے لیے 2 گھنٹے بڑھا دے، لیکن پھر بھی ٹرن آؤٹ 2017 کے الیکشن سے بہت کم رہا۔ 2017 کے صدارتی الیکشن کا ٹرن آؤٹ 73% تھا۔ اس الیکشن میں 4 امیدوار میدان میں عملی طور پر اترے۔ ابراہیم رئیسی، جو 17 کروڑ 8 لاکھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں اور صدارت پر فائز ہو چکے ہیں، اور ان کے بعد محسن رزیل جنہوں نے 33 لاکھ ووٹ حاصل کیے، اور تیسرے نمبر پر ناصر حماتی جنہوں نے 24 لاکھ ووٹ حاصل کیے، اور آخری نمبر پر آنے والا ایرانی رہنما عامر حسین ہیں جنہوں نے 10 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران نے نئے منتخب ہونے والے صدر کون ہیں۔ ابراہیم رئیسی 60 برس کے ہیں اور وہ اپنے کیریئر میں زیادہ وقت پروسیکیوٹر کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ انہیں 2019 میں عدلیہ کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ 2017 میں وہ صدر حسن روحانی سے بڑے مارجن سے ہار گئے تھے۔ ابراہیم رئیسی نے مارچ 2016 میں ایران کے سب سے امیر اور اہم ترین مذہبی ادارے امام رضا فاؤنڈیشن آستان قدس رضوی کا انتظام سنبھال لیا۔ یہ ادارہ مشہد میں امام رضا کے مزار کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ عہدہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس ادارے کا بجٹ اربوں ڈالر کے برابر ہے، اور یہ فاؤنڈیشن ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد اور تیل و گیس کی کمپنیوں اور کارخانوں میں آدھی اراضی کی مالک ہے۔ ایران میں متعدد لوگوں کے خیال میں اس منصب پر ان کی تقرری کا مطلب یہ ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی انہیں آئندہ انتخابات میں کامیاب کرانے کے خواہش مند تھے۔ ابراہیم رئیسی نے اپنے آپ کو بدعنوانی کے خاتمے اور معاشی مسائل کے حل کے لیے بہترین انتخاب کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تاہم متعدد ایرانی اور انسانی حقوق کے علمبردار ان کے 1980 کی دہائی میں سیاسی قیدیوں کے بڑے پیمانے پر قتل میں کردار پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایران نے کبھی بڑے پیمانے پر قتل کو تسلیم نہیں کیا، اور ابراہیم رئیسی نے بھی کبھی اپنے لگائے گئے الزامات پر کچھ نہیں کہا۔ ابراہیم رئیسی کے دور حکومت میں سخت گیر عناصر ایک خالص قسم کا اسلامی نظام نافذ کرنے کا مطالبہ کریں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مزید سماجی سرگرمیوں پر کنٹرول حاصل کر لیں گے، اور ممکن ہے کہ ایسے میں خواتین کے لیے آزادی اور ملازمتوں کے مواقع محدود ہو جائیں، اور سوشل میڈیا اور پریس پر بھی کنٹرول زیادہ ہو جائے گا۔ سخت گیر خیالات والوں کو مغرب شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر ابراہیم رئیسی اور سپریم لیڈر خامنئی ایران کی جوہری پروگرام کے عالمی معاہدے میں واپسی کے خواہاں ہیں۔ 2015 میں ایران نے جس جامع حکمت عملی کے پلان پر دستخط کے ذریعے جوہری سرگرمیاں کرنے پر اتفاق کرنے پر ایران کو مغربی ممالک کی طرف سے عائد کی گئی پابندیوں میں ریلیف ملا تھا، امریکہ اس معاہدے سے 2018 میں نکل گیا، اور صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے ایک بار پھر ایران پر سخت پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ ان پابندیوں سے عام ایرانی کی زندگی پر سخت اثرات مرتب ہوئے، جس سے بڑے پیمانے پر عدم اطمینان جیسی کیفیت پیدا ہوئی۔ ایران ایک بار پھر جوہری سرگرمیوں کو رواں رکھنے کا اعلان کیا۔ صدر جو بائیڈن کے منتخب ہونے کے بعد ویانا میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر اس معاہدے کی بحالی
پر بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، تاہم دونوں فریق ایک دوسرے کے پہل کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، عدلیہ کے موجودہ سربراہ اور قدامت پسند شیعہ رہنما ابراہیم رئیسی کی جیت پہلے ہی یقینی تھی، کیونکہ وہ ایرانی حلقوں میں کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایرانی سیاسی نظام کے بعض ناقدین اور اصلاح پسندوں نے اس انتخاب کا بائیکاٹ کیا۔ ان کا موقف ہے کہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند کئی امیدواروں پر پابندی کے بعد ابراہیم رئیسی کے لیے جیت کی راہ ہموار کی گئی ہے۔ جیسا کہ ناظرین ہم آپ کو پہلے بتا بھی چکے ہیں کہ 600 امیدواروں میں سے صرف 7 امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی۔ ایران میں رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے جمعے کی صبح اپنا ووٹ ڈالا اور لوگوں کو بھی ووٹ ڈالنے کی ترغیب دی، اور ان کا کہنا تھا کہ ہر ووٹ اپنی حیثیت رکھتا ہے، آؤ ووٹ ڈالو اور اپنا صدر چن لو، یہ ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ رہبر اعلیٰ کے اس پرزور اعلان کے باوجود ٹرن آؤٹ بہت کم رہا۔ اب بات کرتے ہیں ایران کے سیاسی نظام کی۔ ایران کا سیاسی نظام کسی کے لیے پیچیدہ ہے تو کسی کے لیے غیر معمولی۔ اس میں جدید دینی طرز حکومت کو جمہوریت کے ساتھ ایک منفرد انداز میں ملایا گیا ہے۔ ایران میں صدر اور پارلیمان کو تو لوگ ہی منتخب کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ غیر منتخب شدہ اداروں کا ایک نیٹ ورک قائم ہے جس کی سربراہی رہبر اعلیٰ کرتے ہیں۔ ایران کے سیاسی نظام میں سب سے طاقتور عہدہ رہبر اعلیٰ یا سپریم لیڈر کا ہے، اور اس عہدے پر آج تک صرف 2 لوگ ہی آ سکے ہیں۔ پہلی بار یہ عہدہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی کو ملا تھا، اور ان کے بعد اس پر موجودہ رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی آئے تھے۔ ایرانی حکمران رضا شاہ پہلوی کی حکومت گرانے کے بعد خمینی نے اس عہدے کو ایرانی سیاسی ڈھانچے میں سب سے اہم منصب بنایا تھا۔ سپریم لیڈر ایرانی دفاعی فورسز کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتے ہیں اور ملک میں سیکورٹی کے معاملات پر نگرانی رکھتے ہیں۔ وہ عدلیہ کے سربراہ، اثر و رسوخ رکھنے والی نگہبان شورا کے نصف ممبران، نماز جمعہ کے امام اور سرکاری ٹی وی اور ریڈیو نیٹ ورک کے سربراہان کو تعینات کرتے ہیں۔ اس رہبر اعلیٰ کے کنٹرول میں ایسے اربوں ڈالرز کے خیراتی ادارے بھی ہوتے ہیں جو ایرانی معیشت میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 1989 میں خمینی کی موت کے بعد علی خامنائی سپریم لیڈر بنے تھے۔ گزشتہ عرصے میں انہوں نے اپنی پوزیشن اور طاقت کو مستحکم کیا ہے اور حکمرانی کے اس نظام کو درپیش چیلنجز کو دبا کر رکھا ہے۔ ناظرین، ایران میں ایک صدر کو 4 سال کی مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی شخص مسلسل ادوار کے بعد تیسری بار صدر نہیں بن سکتا۔ آئین میں اس عہدے کو ملک میں دوسرا سب سے بڑا عہدہ قرار دیا گیا ہے۔ ایرانی صدر ایگزیکٹو امور کی انجام دہی کے ذمہ داران کا سربراہ ہوتا ہے۔ صدر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں آئین کی عملداری یقینی بنائی جائے۔ مقامی پالیسی اور خارجی امور پر صدر کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، لیکن تمام ریاستی معاملات پر سپریم لیڈر کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ ایران کے نئے صدر فلسطین کے بہت زیادہ حامی ہیں، کیونکہ وہ خاص طور پر اسلامی نظام نافذ کرنے کے خواہاں ہیں۔ وہ مغربی کلچر کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے ہیں۔ وہ فلسطین کے 2 ریاستی نظریے کے قائل ہیں۔ وہ اگست میں عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد فلسطین کے حوالے سے بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، جس سے فلسطینی مسلمانوں کو سکھ کا سانس نصیب ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔